اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ یہ باغ فدق کے حوالے سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فدق نہیں دیا تھا، ہم نے یہ تسلیم کر لیا، لیکن جب وہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں تو فدق حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت میں ضرور ملنا چاہیے تھا کہ ہر شخص اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہو، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث نہ ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کے فیاض تھے۔ جو کچھ آتا تھا سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے، کچھ اپنے پاس باقی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور ایک بار نماز عصر پڑھ کر فوراً اٹھے اور نہایت تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے گئے، پھر علی الفور واپس آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو فرمایا، مجھے خیال آیا کہ سونے کی ایک چیز گھر میں پڑی رہ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑی رہ جائے، اس لیے میں اسے خیرات کرنے کے لیے کہہ آیا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آخری بیماری میں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 6-7 اشرفیاں تھیں۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا کہ اسے خیرات کر دیں، مگر وہ مشغولیت کے سبب خیرات نہ کر سکیں، تو حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو منگا کر خیرات کر دیا اور فرمایا، ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، یعنی اللہ کا نبی خدائے تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اشرفیاں اس کے قبضہ میں ہوں تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، تو ایسی صورت میں وراثت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وراثت اس چیز میں جاری ہوتی ہے جو مورث کی ملکیت ہو، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مال چھوڑا ہی نہیں۔ اور ازواج مطہرات جو اپنے حجروں کی مالک ہوئیں تو وہ بطور میراث ان کو نہیں ملے تھے، بلکہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ایک ایک حجرہ بنوا کر ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور اسی زمانہ میں ان لوگوں نے اپنے اپنے حجروں پر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور ہبہ جب قبضہ کے ساتھ ہو تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی گھر بنوا کر ان کے قبضہ میں دے دیا تھا جو ان کی ملکیت تھا، اور پھر فدق مال فے سے تھا۔ اسی لیے محدثین کرام فدق کی حدیث کو باب الفے میں لائے ہیں، اور فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کے مصارف کو خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جو فے دلایا اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں،
مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ پارہ 28 رکوع 4۔ مرکات شرح مسکات جلد 4 صفحہ 313 پر یہ ہے مغرب سے کہ حکم ہو یقول لکافۃ المسلمین فی فے کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، حکم فے آست کے مر عامہ مسلمانان رامی باشد و درو خمس و قسمت نیست و اختیار بدست حضرت است۔ فے کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں خمس تقسیم نہیں ہے، اور اس کی تولیت حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ معلوم ہوا مال فے وقف ہوتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اسی لیے حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی کو قرآن کی تشریح کے مطابق اپنی ذات پر، ازواج مطہرات اور بنی ہاشم پر، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ فرما دیتے تھے۔ تو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ فدق کسی کی ملکیت نہیں تھا بلکہ وقف تھا، اور مال وقف میں میراث جاری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔